6 گھنٹہ جو بچہ اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یہ برڈن کیا جائے کہ ایڈیشنل گھنٹہ 2 گھنٹہ اور مزید ٹیوشن میں یہ ذہن پر فشار آئے. پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ میچور نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نقائص ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈفرینٹ آپشن کی طرف جانا پڑتا ہے. میں ہمیشہ ایسے پیرنٹس سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ اپنے بچے کو گھر میں ABC 1 2 3 بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ بھی نہیں دے سکتے پڑھانے کے لیے؟ بچوں کو وہ اسکل دیے جاتے ہیں جو اسکول نہیں دیتا. یہ تو ایک مقدس اور سینکٹی رکھنے والے تعلیم جو سینکٹیشس ہوتی ہے، جس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہائی ڈگری کرپشن ہے اور عوام بھی اس کرپشن کو جانتے ہوئے حصہ بن رہی ہے. اسکولس کلچر آج کل یہی ہے، چاہے وہ پبلک اسکولس ہیں یا پرائیویٹ اسکولس ہیں یا ہیویلی پیڈ اسکولس ہیں، اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بیٹھ چکا ہوا ہے کہ اس بچے نے یا ہر بچے نے شام کو اکیڈمی جانا ہی جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر ناظرین ہمارے شو پروگرام باغبان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باغبان ایک تربیتی پروگرام ہے جہاں پر ہم والدین اور بچوں سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا کر ان کے ساتھ مختلف بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو موضوعات ہیں ان پر ایک بڑا ہی براڈ اور اوپن ڈسکشن کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہمارے مخاطب بالخصوص والدین ہیں ان کو حقائق کے بارے میں آشنائی ہو اور وہ تربیتی میدان میں اپنے بچوں کے لیے درست اقدامات کر سکیں. پچھلی چند نشستوں سے جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ تعلیمی نظام کے حوالے سے ہے. تعلیمی نظام، ایجوکیشن سسٹم ایک بنیادی ضرورت ہے کسی بھی معاشرے کی. آج دنیا میں بلا شک کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ تعلیم ہماری ضرورت نہیں ہے. بچوں کو تعلیم چاہیے، جوانوں کو تعلیم چاہیے، اور ہمارے دین مذہب نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تعلیم کے لیے اگر جان کی قیمت بھی دینی پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی انسان کر سکتا ہے. اس حد تک کہ تعلیم کے اوپر تاکید کی گئی ہے. لیکن آیا جو تعلیم ہم لے رہے ہیں آج، یا جو تعلیمی نظام یا تعلیمی روشیں ہیں ہمارے درمیان، کیا وہ اس الہی مقصد تعلیم کو تکمیل کر رہی ہے، یا ہم نے اپنے مقاصد تعلیم کے کسی اور سے لیے ہیں؟ آخر حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں. آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع بھی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہی ہے، لیکن نہ کہ اسکول سسٹم کی تعلیم، بلکہ اسکول کے بعد جو ایک بڑی تعداد بچوں کی ٹیوشنز اور اکیڈمی میں جاتی ہے، آخر اس ٹیوشن سسٹم کی حقیقت کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا نقصان بھی ہو سکتے ہیں. یہی جاننے کی کوشش ہم کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ 2 خصوصی مہمان آج بھی موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں برادر مسعود رضا اہیر صاحب، جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور پروڈکشن انچارج بھی ہیں ایک ٹی وی چینل کے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے؟ خیریت سے؟ انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے آج کے پروگرام میں، اور امید ہے آپ صرف ایجوکیشنسٹ ہیں یا والد بھی ہیں؟ میں والد بھی ہوں، ایجوکیشنسٹ بھی ہوں. میرے 2 بچے. ٹیوشن جاتے ہیں نہیں جاتے؟ نہیں، ابھی تک. اب تک ٹیوشن اسکول نہیں جاتے؟ نہیں. اچھا. اسکول گوئنگ ہے، لیکن ابھی ٹیوشن والا کیونکہ سسٹم پہ ابھی بات ہم کریں گے کہ وہ کیوں نہیں جاتے. اور ہمارے ساتھ دوسری گیسٹ ہیں ڈاکٹر بسمہ اعجاز، جو اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اپلائیڈ سائیکولوجی ہیں لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گا، آپ ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہوں اور میں والدہ بھی ہوں، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ اب اسکول گوئنگ نہیں ہیں، وہ اب کالج اور یونیورسٹی میں ہیں. اچھا. تو جو کالج والا ہے اس کو میں تو پریفر کرتی ہوں کہ وہ اکیڈمی جوائن کرے، لیکن وہ نہیں کرتا. یونیورسٹی والی جو ہے وہ اکیڈمی نہیں جاتی ہے. چلیں، لیکن پہلے جب اسکول میں تھے، جب ٹیوشن جایا کرتے؟ جی، میں آپ کو شیئر کروں گی اپنے ایکسپیرینس ضرور. آج کا ہمارا موضوع ٹیوشن کلاسز اور اکیڈمی ہے
جو اسکولنگ سسٹم سے ہٹ کر کے ایک پیرل سسٹم چلتا ہے، پیرل تو نہیں کہہ سکتے بلکہ کمپلیمنٹری سسٹم چلتا ہے جو اسکولز کے ساتھ، دیگر معاشروں میں بھی یہ چیز رائج ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر ٹیوشن سسٹم چلتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں پایا جاتا ہے۔ ویسٹ میں اس کی طرف رجحان کم ہے، بلکہ وہاں ایک کرٹیسزم بھی ہے ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے کہ جو بچے ٹیوشن لیتے ہیں اسکولز کے بعد ان کے اوپر۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 60% بچے جو اسکولز جاتے ہیں وہ اسکول کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے ہوم ٹیوشن ہو یا کسی کے گھر جا کر کے گروپ ٹیوشن ہو یا کسی اکیڈمی کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ اس کی کیا وجوہات ہے، کیا ریزنز ہیں؟ آیا یہ ایک صرف سٹیٹس کے لیے ہے یا واقعی اسکولنگ سسٹم کے اندر نقائص ہیں جو یہ اکیڈمیز اور ٹیوشن کلاسز سے کور ہوتے ہیں، یا اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ سب ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ میرا پہلا سوال ہوگا یہاں پر ہمارے مہمان سے کہ آن ایوریج اسکولس میں بچے تقریباً 6 گھنٹہ گزارتے ہیں، 6 آورس گزارتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ٹائم لے لیں تو ارلی مارننگ جاگتے ہیں وہ، پھر اسکول کے بعد گھر آتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو تقریباً ان کا آدھا دن نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو بچوں کو ٹیوشن جانا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات جو اسلامی گھرانے ہیں ان کے یہاں قاری صاحب بھی آتے ہیں قرآن سکھانے کے لیے، اس کے بعد 2 گھنٹہ ٹیوشن۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کی سب سے پہلے کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ 6 گھنٹہ جو بچہ اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس کو یہ برڈن کیا جائے کہ ایڈیشنل گھنٹہ 2 گھنٹہ اور مزید وہ ٹیوشن لیں، اپنے ذہن پر فشار ڈالے؟ آپ کے نزدیک طاہر صاحب کیا اس کی بیسک ریزنز ہو سکتے ہیں؟ اس کی ملٹیپل کازز ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی، تو پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ میچور نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ نقائص ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈیفرنٹ آپشنز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ دوسری جانب کانسیپٹ جو تھا وہ کوچنگ سینٹرز کا تھا، کہ ایک کوچنگ سینٹر کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر بچہ اسکول جاتا ہے پہلے، بعد میں اس کو کوچنگ سینٹر بھیجا جاتا ہے۔ اگر کہ کچھ ملکوں میں ایسا کانسیپٹ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ بچوں کو وہ سکلز سکھائے جاتے ہیں وہ جو اسکول سے ہٹ کے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کو امپاور کر سکیں۔ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے، سکلز ہوتی ہے، وہ ووکیشنل ٹریننگز ہیں، وہ ان کو اکوپ کرتے ہیں، وہ ان کی جو مورل ویلیوز ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں بچوں کو، جو ہابیز ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے، بچوں کو وہ سکلز دیے جاتے ہیں جو اسکول نہیں دیتا۔ اب دوسری بات کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ تو کوچنگ سینٹر سے ہی شروع ہوا کہ ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے بچوں کی۔ اب اس کے پیچھے اب دوسری کاز ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ کے قریب اسکول موجود ہیں پرائمری کی اگر ہم بات کریں، جہاں پہ بچوں کا جو بیسک اسٹرکچر ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اب اس کے اندر 1,80,000 کے قریب گورنمنٹ اسکول ہیں اور 1,20,000 کے قریب پرائیویٹ اسکولز ہیں۔ اب پرائیویٹ اسکولز کی جو تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ اب جب سے ہم نے اس کو ایک سوشل کاز تھا، ایک بیسک نیڈ تھی، اس سے نکل کے جب ہم بزنس ماڈل کی طرف آئے تو پرائیویٹ اسکولز کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ اب پرائیویٹ اسکول کے اندر موسٹلی جو آپ کو اکیڈمیز نظر آئیں گی وہ پرائیویٹ اسکولز والوں کی ہی ہوں گی، کہ بھئی ایک تو یہ کانسیپٹ ہے کہ فرسٹ ٹائم وہاں پہ اسکول ہے اور شام ٹائم اسی کے اندر کسی دوسرے نام سے ایک اکیڈمی کام کر رہی ہے، اور یہ سیپریٹ چارج ہوتی ہے، یہ سیپریٹ چارج ہوتی ہے۔ اب پہلے اگر اسکول کی بات ہم کریں کہ اسکول میں پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے صرف ایجوکیشن لینے جانا ہے، پھر یہ اسکول والوں نے لازمی کر دیا کہ آپ نے یونیفارم بھی وہیں سے لینا ہے، کتابیں بھی وہیں سے لینی ہیں اور سارا کچھ وہیں سے لینا ہے۔ اب دوسرا یہ کہ جو ہمارا آپ نے کہا کہ یہ ہماری مجبوری بن جاتی ہے، ایک یعنی کہ اس کو ہم نے اسٹیٹس سمبل بنا لیا کہ بچہ فلاں اکیڈمی میں جاتا ہے، آپ کا بچہ کس اکیڈمی میں جاتا ہے۔ اب دوسری یہاں پہ سب سے بڑی غلطی جو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سوشل سٹیٹس بنانے کے لیے اپنی جو ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے اسکول کا وہ انتخاب کر لیتے ہیں، کہ اگر آپ مڈل کلاس ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کسی اچھے اسکول میں جائے۔ اب جب بچہ اچھے اسکول میں جائے گا اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے۔ اب اس پیسوں کو میٹ کرنے کے لیے جو آپ کی ضرورت ہے، اس اسکول کی فیسیں ادا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، آپ کو جو پرائیویٹ پارٹ ٹائم جابس کرنی پڑیں گی۔ اب جب آپ کا جو پروڈکٹیو ٹائم بچے کو ملنا چاہیے تھا، جب آپ نے 8 گھنٹے نوکری کر لی، کہیں پڑھا لیا، کسی ملٹی نیشنل میں کام کر لیا، کسی بینک میں کام کر لیا، کسی ادارے چینل میں کام کر لیا، تو جب آپ واپس آتے تھے تو وہ جو پروڈکٹیو ٹائم تھا وہ آپ کے بچے کا تھا۔
لیکن اب آپ نے کیونکہ اپنی جو نیڈس ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھا لی کہ آپ کو پارٹ ٹائم بھی کہیں کام کرنا پڑ رہا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ایک ریزن یہ ہے کہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے وہ بچوں پہ اٹینشن نہیں دے سکتے ہیں پڑھائی پر، تو وہ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے اکیڈمی ہو یا ٹیوشن ہو. اور دوسرا ریزن یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑی اسکولوں میں ڈال دیا، بالکل اب اس کے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے سارے مسائل ہوتے. لیکن کیا ایک ریزن یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اکیڈمک پرفارمنس میں اوپر لانے کے لیے ٹیوشنز دلائے جاتے ہیں؟ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا اسکیم بھی ہے، فراڈ بھی ہے. اب جو اسکول میں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ ایک پلانٹڈ ایک بچہ آتا ہے کہ جی یہ میرا ٹیوشن پڑھتا ہے. اب اس بچے کو لینینٹ مارکنگ کی جاتی ہے، نمبر زیادہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو بچوں کو کچھ گیسٹ پیپرز دے دیے جاتے ہیں جس سے وہ تیاری کر لیتے ہیں. اب وہ بچہ جو ایک میرٹ پہ کھیل رہا ہے اور ایک بچہ جس کو تھوڑا سا پہلے پیپر کا پتہ ہے، اب دونوں جب پرفارم کریں گے تو ان میں فرق ہوگا. اب یہاں پہ وہ فرق یعنی کہ ایک ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ ایکایک بچہ جو اکیڈمی جا رہا ہے جو اس کے رزلٹس اچھے ہیں، اب وہ ایک پیرنٹ سے دوسرے کے تک بات پہنچتی ہے کہ فلانی اکیڈمی میں بچہ پڑھتا ہے تو اس کے رزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں. اب یہ دو پوائنٹس آپ نے جو بتائے نا، مثال ایک میں آپ نے کہا کہ سکولز خود انفورس کرتی ہے کہ اکیڈمی ہماری پرائیویٹ چلتی ہے، آپ نے اس میں پے کر کے آنا ہے. جی. دوسرا یعنی ٹیچر خود ایک سینیریو اس طرح سے بنا رہا ہے کہ بچہ جو ہے میرے پاس پرائیویٹ ٹیوشن کے لیے آئے. بالکل. تو یہ تو ایک مقدس اور سینکٹیٹی رکھنے والے تعلیم جو سینکٹیشس ہوتی ہے، جس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہائی ڈگری کرپشن ہے. بالکل. اور عوام بھی اس کرپشن کو جانتے ہوئے حصہ بن رہی. تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کس حد تک اگری کرتی ہیں یا کیا ہے اس کے فیکٹس؟ جی، میری رائے کے مطابق جس طرح ابھی مسعود صاحب ایک پوری بات اپنی کنوے کر رہے تھے، تو میں تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف جو تھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم کس طرح سے اس چیز کو ساتھ کوپ اپ کر رہے تھے. تو میری زیادہ تر جو اپنی تعلیم رہی ہے وہ اسکول اور کالج کے لیول تک رہی. میں کبھی کسی ٹیوشن کے ساتھ اس طرح سے منسلک نہیں ہوئی. حالانکہ ہمارے ٹائم میں بھی کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، لیکن ہمارے گھر میں جو ہماری والدہ ہوتی تھیں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کرتی تھی اس بارے میں کہ ہمیں پراپر ٹائم دیا جائے پڑھائی کے معاملے میں. تو ہمارا اپنا پرسنل لیول پہ تو ٹیوشن کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے وہ کم رہا. پھر جب ہم پیرنٹس کی سٹیج پہ آئے اور ہمارے بچے ایک لرننگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا، تو میں بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی تھی کہ بچوں کو ٹیوشن میں ڈالا جائے، اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں. آج کل کا جو کلچر ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب نرسری یا جو پلے گروپ کا بچہ اس کے لیے بھی مارننگ میں اگر وہ اسکول جا رہا ہے تو شام کو اس نے کسی ٹیوشن سینٹر میں ضرور جانا ہے. میں ہمیشہ ایسے پیرنٹس سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ اپنے بچے کو گھر میں ABC 1 2 3 ایک بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ بھی نہیں دے سکتے پڑھانے کے لیے؟ اصل میں مسعود صاحب نے جو بات کی کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دیتے، دس از 100% ٹرو. اب اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ہماری معاشرے میں والدین میں سے جو فادر فگر ہے وہ تو ظاہر ہے اس نے گھر سے باہر جانا ہے، وہ بریڈ ونر ہے، اس نے جاب بھی کرنی ہے، اس کو شاید اپنی فیملی کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے 2 جگہ جاب بھی کرنی پڑے گی. لیکن ہماری خواتین کی کتنی پاپولیشن ہے جو کہ ورکنگ ہے؟ بہت کم. لیکن وہ ایجوکیٹڈ بھی تو نہیں ہے بہت سی، کیسے ہاں، کریں گے؟ یہی 2 باتیں ہیں. جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک ایسا لیول ہے بچوں کا جس میں وہ ان کو گھر پہ ہوم ٹیوشن دے سکتی ہیں، بینگ این ایجوکیٹر بائی دیئر اون سیلف. دوسری طرف اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو میڈیا پہ ایسے بہت سے سوشل سائٹس ہیں جس میں بچوں کی لرننگ کے لیے بہت سی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. بچوں کو پوئمس سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو فونکس سکھائے جاتے ہیں، الفابیٹس کی نو ہاؤ دی جاتی ہے. تو وہ ان ایجوکیٹڈ مائیں جو ہیں، کیا وہ ان سوشل فورمز کو یوز کر کے اپنے بچوں کو گھر پہ کنٹین کریں اور ساتھ ان کے بیٹھ کے ان کو وہ کوالٹی ٹائم بھی دیں اور وہ ان کو ایجوکیشن دیں؟ یہ نہیں کر سکتی. اس کے بجائے وہ ان کو موبائل پہ وہ گیمز جو ہیں وہ دکھا دیں گے تاکہ یہ ٹائم جو ہے ان کا اس ایکٹیویٹی میں ویسٹ ہو جائے اور وہ اپنی جو بھی ان کی پرسنل لائف ہے اس میں وہ انگیج رہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک پرٹیکولر لیول تک بچوں کے لیے ٹیوشن جو ہے وہ بالکل بھی ایک فیوریبل سلوشن نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کا جو بچپن ہے اس کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا. بچپن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ نہیں اس کے رہے گا. ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو ایڈوانس ڈیولپ کنٹریز ہیں جن کے تعلیمی نظام اس وقت لیڈنگ ہے دنیا میں، وہاں تو یہ کلچر بالکل تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ میرا تعلق خود انگلینڈ سے ہے، تو وہاں بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے تو اس کے پاس نہ کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، جی اس کے بالکل. پاس نہ کوئی بکس ہوتی ہے.
مشکل سے کوئی ایکٹیویٹی شیٹ اس کو مل جاتی ہے یا آن لائن اس کو ریسرچ کرنا یا آبزرویشن کرنا، اس طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں یہاں ضرورت پیش آتی ہے یہ کہ والدین بھی اتنا فوکس کریں، یا والدین کریں یا ٹیوٹر آ کر کے کریں؟ بچہ اسکول سے ہی سب کچھ حاصل کر کے نہیں آنا چاہیے اس کو کہ ضرورت ہی نہ پڑے، وہ تو آ کر کے مشاہدہ کرے ان چیزوں کا جو اسکول میں سیکھ کر کے آیا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کا جو مین پرپز ہے وہ بچوں کی لرننگ ہے، بچوں پہ جبر نہیں ہے. ہمارے ہاں بچوں سے باقاعدہ مشقت کروائی جاتی ہے. اگر آپ صبح اسکول جاتے ہو بچوں کو آبزرو کریں تو 4 سال کی 5 سال کی ان کی ایج ہوتی ہے اور ان کے پیچھے اتنے بڑے بیگز ہوتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ اب ایک نیا کانسیپٹ شروع ہو گیا ہے کہ بچوں کے 2 سیٹ کتابوں کے، ایک وہ اسکول کے لیے ہے اور ایک گھر کے لیے. کاپیز بھی، ایک کلاس ورک ہے ایک ہوم ورک ہے. اب وہ بچے کے بیگ میں ہے دونوں. ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ اگر بچے نے جو کام کیا ہے گھر میں وہ گھر میں ہونا چاہیے اور جو اس نے اسکول میں کیا وہ اسکول میں ہونا چاہیے. لیکن وہ بچہ دونوں بھاری بھرکم بیگ لے کے جا رہا ہے تاکہ وہ جو اسکول والا کام اس نے کیا وہ گھر آ کے دکھا سکے اور جو گھر والا کام ہے وہ جا کے صبح میم کو دکھا سکے. ایک چیز. دوسری چیز کہ بچوں کو اب ہم نے وہ ایک ویشیس سرکل کے اندر ڈال دیا ہے کہ صبح اس نے اٹھ کے بیچارے نے آدھی کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے اسکول کی طرف جانا ہے، پھر واپس آنا ہے 1 بجے 2 بجے واپس آئے، پھر قاری صاحب آ گئے 3 بجے وہ پڑھا کے گئے ہیں، تو پھر 6-7 بجے پھر وہ ٹیوشن والا. تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری کریٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. جو بچوں نے لرننگ کے ذریعے، ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے ذریعے، ڈیجیٹل ایون لرننگ کے ذریعے جو آج کل چل رہا ہے. ہمارے ہاں کتنے بچے ہیں جن کو کوڈنگ آتی ہے؟ شازو نادری اگر آپ نے سنا ہو. اس کے بعد آپ مشین لرننگ کتنے بچوں کو آتی ہے؟ ان کے بعد آپ کا روبوٹکس کتنے بچوں کو آتی ہے؟ نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسی سرکٹ میں ڈال دیا کہ اسکول جائے گا، اسکول سے جو ہوم ورک ملے گا وہ جا کے اکیڈمی میں کرے گا. وہ اکیڈمی والی جو میم ہے، اپی ہے، جو باجی ہے، وہ اس کو وہ ہوم ورک کروائے گی اور وہ 3-4 گھنٹے اس کے ضائع کرنے کے بعد اس کو واپس بھیج دے گی. اب اس میں پیرنٹس کا رول آپ نے کہا جی کہ کیوں ضروری ہے. اب پیرنٹس کا کام ہے اس کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ کے ذریعے سکھانا، بچوں کو ایتھکس سکھانا. کیونکہ بچے نے جو تعلیم ہے وہ تو اسکول سے لے لی، لیکن اس نے تربیت کہاں سے لینی ہے؟ تربیت اس نے لینی ہے گھر سے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ جیسے بچہ تھوڑا سا کرنا شروع کرتا ہے، تنگ کرنا شروع کرتا ہے، تو ماؤں نے کیا کرتی ہیں کہ انہیں موبائل پہ کارٹونس لگا دیے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس پہ بہت ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ اب بچہ سیکھ کیا رہا ہے، کارٹونز کون سے دیکھ رہا ہے. اب پاکستان میں اپنا تو ہم نے کچھ کیا نہیں ہے بچوں کے لیے کانٹینٹ. یہ میرا خیال فرسٹ چینل آپ کا جو بچوں کے لیے کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے. بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہندی ڈب کارٹون دیکھ رہے ہیں. اب وہ بچے ان کے ویلیو سیکھ رہے ہیں. وہ بچوں کے عجیب قسم کے یوٹیوب چینلز ہیں، کوئی رادھا کرشنا کنگا، وہ 100 قسم کے وہ ہندو جو رسومات ہیں وہ بچے وہاں سے سیکھ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے وہ گھر میں بھی کویشچن کرتے ہیں کہ بھی ہم آرتی کیوں نہیں اتارتے، ہم یعنی کہ یہ کیوں نہیں کرتے. بنیادی طور پہ تو پھر یہی دیکھا جائے نا کہ ایک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دوسرے معاشروں میں بچے کے ٹوٹل تعلیم اور کریکٹر بلڈنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. بالکل، وہ اپنے حساب سے ٹیون کرتا ہے. تو یہاں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے آپ کا وہ ایک مرکزی کردار بچے کی لائف میں ادا نہیں کر رہا ہے. دیٹ از لائک کمرشلائزڈ. وہ اپنا صرف ایک کام کرتے ہیں کہ آپ بچے کو بھیج دیں، فیس دے دیں، ہم نے 6 گھنٹہ جو کرنا ہے کرا لیا، اس کے بعد بچہ آپ کے حوالے جیسا چاہیں آپ کریں اسے. تو یہ ایک فنڈامنٹل ریزن جو لگ رہا ہے آپ کے ڈسکشن سے بھی کہ مین ریزن جو ٹیوشن کی طرف جانے کا ہے وہ اسکولس اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اس میں کویشچن اور اٹھتا ہے کہ اسکولس کی بھی تو کیٹیگریز ہیں نا. بالکل، کچھ اسکولس تو بہت ہی ہائی لیول کے اسکولس ہیں، ملٹی نیشنل اسکولس ہیں جن کے اندر بہت ہیوی فیس دے کے بچے جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ 20,000 روپے فیس دے رہا ہے اس وقت ایک اسکول کے اندر، وہ بھی آ کر کے پرائیویٹ ٹیوشن لیتا ہے 10,000 روپے اور دے کر کے. یہ ایک بڑا ایک یونیک سینیریو ہے کہ آپ اتنی ہیوی فیس دے رہے ہیں ایک ایسے اسکول میں جو باہر کا ایجوکیشن سسٹم لا کر کے امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے، لیکن وہ بچہ بھی آخر میں آ کر کے گھر میں ہوم ٹیوشننگ کر رہا ہے یا اکیڈمی جا رہا ہے. ٹیوشن سسٹم دنیا میں کچھ مملکتوں میں بہت رائج ہے. جیسے اگر آپ ایسٹرن کنٹریز کو بھی دیکھیں تو اس وقت جاپان میں $1 بلین پلس کا ٹرن اوور صرف ٹیوشنز میں ہے آفٹر اسکول میں. ہانگ کانگ اسی طرح سے ایک بڑا ہی لیڈنگ کنٹری ہے جہاں پر اکثر والدین اپنے بچوں کو ٹیوشنز پر بھیجتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ صرف پاکستان تک نہیں ہے بلکہ انگلینڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق
کہ وہاں بھی پاکستانی یعنی انڈین کلچرل سوسائٹیز اس کی طرف رجحان رکھتی ہے، جہاں گھنٹے کا 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کے قریب جو آرلی ٹیوشن ریٹ ہوتا ہے اسے بھی وہ پے کر کے پرائیویٹ ٹیوشن دلاتے ہیں۔ ان کنٹریز میں ٹیوشن دلانے کا ریزن پرائمریلی ٹو اچیو ایکیڈیمک ایکسیلنس ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ سے زیادہ ایکسیلنس اچیو کرے، کیونکہ وہاں کمپٹیٹیو سینیریو اتنا ہے بچے کا ایکیڈیمکس کے اندر کہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، اس طرح کی بایو میڈیکل، اس طرح کی فیلڈ میں جانا ہے تو اس کا فاؤنڈیشن بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے آگے جانے کے لیے، اس پرپس سے وہ ٹیوشن کراتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اب تک ہم نے ڈسکس کیا ہمارے مہمانوں کے ساتھ کہ یہاں اساسی مشکل یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے، اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ ایک طرف ناقص ہے، وہ اپنے فرائض اور ذمہ داری کو اس طرح سے ادا نہیں کر رہا۔ جیسا کہ مسعود صاحب نے بھی فرمایا کہ کمرشلائزیشن ایک اور ایلیمنٹ ہے جہاں پر سکولز ارن کرنا چاہتا ہے ایکسٹرا تھرو اکیڈمی، ٹیچرز ارن کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ لی پڑھا کر کے، جبکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا حق اسکول میں ادا کریں، لیکن وہ اسکول کے باہر جا کے اسی بچے کو بہتر طریقے سے پڑھاتے ہیں جو اسکول کے اندر پڑھانا چاہیے۔ لیکن ایک سوال جو ہم نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ مڈل سکولز یا لوور لیول سکولز تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ سکولز جو ہائر لیول کے ہیں جہاں ایک بہت ہی ہیوی ہیفٹی فیس دے کر کے والدین اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی آ کر کے پرائیویٹ ٹیوشنز لیتے ہیں، تو ان پرائیویٹ ٹیوشنز کے پیچھے حکمت کیا ہے ان کا ریزن کیا ہے کہ کیوں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ ٹیوشن دلاتے ہیں، جبکہ وہ اتنی بہترین ملٹی نیشنل سکولز جہاں پر باہر کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، میتھڈولوجی وہاں پر ماڈرن ہوتی ہے، کیوں وہ ٹیوشن دلاتے ہیں؟ میں مسعود صاحب اور آپ دونوں سے اس پر فیڈ بیک لوں گا۔ پہلے مسعود صاحب آپ بتائیں گے بریفلی۔ سر پاکستان میں جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہر چیز میں ہم ایک کمرشل ایلیمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اب پاکستان میں کئی ایسی اکیڈمیز ہیں جن کی تعداد ہنڈریڈس میں چلی گئی ہے، یعنی کہ ان کی جو برانچیز ہیں وہ اس سائڈ پہ چلی گئی ہیں۔ آپ نے ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح ہی بچے میٹرک کا رزلٹ دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں 3 مہینے کے لیے ایک ایم کیٹ اور ای کیٹ کے لیے وہ ٹیسٹ کی تیاری کروانے کے لیے اکیڈمیز کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اور کچھ اکیڈمیز کا اس پہ ایک یعنی کہ منوپلی کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے سے چارج کرنا ہے 50 سے 60 ہزار روپیہ ان 2-3 مہینوں کا ایم ڈی کیٹ کے لیے اور ای کیٹ کے لیے۔ اب وہ کرتے کیا ہے کہ ان کا کیونکہ ریونیو جو جنریشن ہے وہ کروڑوں میں ہے، اب اس کو بعد میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو میری ریسرچ ہے، جو میری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے اس اداروں کے بندے کچھ انوالو کیے ہوتے ہیں جو ان کو وہاں سے کچھ کویشچنز پہلے بتا دیتے ہیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچے نے دیا، اب اس اکیڈمی کو بعد میں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اب کہ ہمارے اس سال میں اتنے بچوں نے اے گریڈ لیا، اتنے بچے ایم ڈی کیٹ کے لیے گئے، اتنے انجینئرنگ کالج کے لیے گئے، اور وہ انہوں نے پورے اخبارات میں فل پیج اپنے اشتہارات دیکھے ہوں گے، ٹی وی پہ کمرشل چلتا ہے ان کا کہ ہم یہ کرتے ہیں۔ اب ان کی کیونکہ ریونیو کروڑوں میں آ رہا ہے تو وہ اس پہ رشوت دے کے پیسے دے کے پیپرز پہ آؤٹ کرواتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اس کی تیاری بھی کرواتے ہیں۔ ایک تو آ گیا اس میں کمرشل ایلیمنٹ، دوسرا اس میں کمرشل ایلیمنٹ تو جو ٹیوشن دے رہے ہیں ان کی طرف سے جی، لیکن وہ والدین جو اچھی سٹینڈرڈ کے سکولز میں بچوں کو ڈال رہے ہیں، جن کا ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ وہاں کوگنیٹیو لرننگ کرے گا، وہ چیزوں کو سمجھے گا، بالکل، لیکن وہ اس کا مطلب کیا وہ سمجھ کے نہیں آ رہا ہے کہ انہیں پرائیویٹ ٹیوشن کی ضرورت پڑ رہی ہے یا کوئی اور ریزن سر ہے؟ اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ احساس کمتری، جس کا ہم یعنی کہ سبھی کہیں نہ کہیں شکار ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بتایا کہ فیملیز میں یہ بہت ریس ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کس اسکول میں جا رہا ہے، وہ کس اکیڈمی میں جا رہا ہے، پھر آپ کے اندر کیونکہ ہم سب کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھے اداروں میں جائیں، تو اس کے لیے پیرنٹس، میں پہلے بھی کہا کہ وہ ڈبل جابس کرتے ہیں، پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ پیسے کما کے ان پرائیویٹ جو اسکولز ہیں وہاں پہ وہ بچوں کو دے سکیں، اکیڈمیز کے باری برکم جو فیسیں ہیں وہ پے کر سکیں۔ لیکن اگر اسی کو ہم تھوڑا سا سمپل کر لیں، اب میں اپنی ایگزامپل لیتا ہوں کہ میں نے میٹرک میں تھرو آؤٹ مائی کریئر میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، لیکن میں نے آج تک ٹیوشن نہیں پڑھی، اور میں نے میٹرک میں بورڈ میں میری پوزیشن تھی، میں پوزیشن ہولڈر ہوں، لیکن میں کسی اکیڈمی میں نہیں گیا کیونکہ ہمارے گھر میں ہماری جو بڑی سسٹر تھیں وہ ہمیں پڑھاتی تھیں۔ اب اسی طرح سے پیرنٹس بجائے اس کے کہ بچوں کو خود ٹائم دیں، وہی جو ہوم ورک ٹیوشن والی باجی نے کروانا ہے، کہ چھوٹے بچوں کی بات کی جائے تو وہ ایک ماں بھی کروا سکتی ہے۔ آج کل میرا خیال ہے کہ بیسک جو ایجوکیشن ہے ماں کی، وہ یہاں 2 اسپیکٹس نکلتے ہیں نا، ایک ہے کہ دیر از اے نیڈ فار ایڈیشنل ایجوکیشن
یا ٹریننگ ایٹ ہوم ایک نیڈ ہے اسکول سے ہٹ کر, بالکل, جو ایک ڈس ایگریمنٹ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے ان این آئیڈیل سچویشن. بالکل. جب نیڈ بن جاتی ہے تو جہاں پیرنٹس اس نیڈ کو فلفل نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی اور کسی اور سے وہ کروائیں گے, یہ تو ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ بن جاتا ہے. لیکن جہاں نیڈ نہیں بننا چاہیے, ہمارا کویشچن یہ ہے کہ جن اسکولس میں یہ نیڈ آنی ہی نہیں چاہیے, جب وہ ایک آئیڈیل اسکول ہے تو وہاں جانے والے بچے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, ایک تو کمپٹیٹیو وہ لگی ہے کہ فلاں کا بچہ جاتا ہے اکیڈمی میں, ٹیوشن میں, تو میرا بچہ بھی جانا چاہیے. بالکل. میں نے کسی ایک ہمارے اپنے دوست سے پوچھا جو بڑی ہائی لیول اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے, بہت ہی یہاں کی سمجھیے آپ ٹاپ 3 میں اسکول ہوگی, وہ کہتے بھی کہ میں اتنی فیس دیتا ہوں کہ میری تو جان نکلی ہوئی ہے, پلس گھر پر ٹیوٹر آتا ہے, وہ شاید ایک سبجیکٹ کا 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ ایک بچے کا لے رہا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر آپ جب اتنی اچھی اسکول میں بھیجتے ہیں تو کیوں پڑھاتے ہیں گھر میں؟ The reason is کہ اتنی اچھی اسکول کو بھیجنے کے بعد بھی ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے کہ یہ اسکول مثال سائنس اور میتھس کے اندر کتنی ایکسپرٹیز میرے بچے کو دے رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہوم ورک کا, اس کی وجہ سے کیونکہ بچے کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے کلاس میں اگر وہ ہوم ورک پراپر انداز میں کر کے نہیں آتا. آپ نے ایگزامپل دی جاپان کی کہ وہاں پہ بہت کسٹمائزڈ ہوتی ہیں, تو ٹیوشنس کا کانسیپٹ برا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کسٹمائزڈ ہیں, اگر ایک بچہ 7 سبجیکٹس پڑھ رہا ہے, اب وہ بجائے اس کے ساتھ جا کے وہ اسکول میں بھی پڑھے, ساتھ وہ ٹیوشنس میں بھی پڑھے, لیکن اگر وہ بچہ یعنی کہ بچے کا جو انالیسز ہوتا ہے, بچے کا مڈ ٹرم ویلیوشن ہوتی ہے, اس میں جب بچوں کو ویلیوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر فلاں بچہ میتھس میں اچھا ہے, بایو میں ویک ہے, تو اس کو بایو کی اگر ٹیوشن مل جائے گی تو وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی, وہ اس کی ضرورت بن جائے گی. لیکن یہ ایک جو فیشن کلچر ہے, میں اس کے میں خلاف ہوں کہ بچوں کو اوور برڈنڈ ہم نے کیا ہوا ہے کہ وہ 6-7 گھنٹے ادھر گزار کہتا ہے, 4-5 گھنٹے شام کو ٹیوشن وہ ادھر گزارتا ہے. اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بچے کی کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بچے نے ٹیوشن جانا ہے تو بچہ جو لیٹسٹ اسکلز ہیں, جس میں مینٹل میتھ ہے, مشین لرننگ ہے, کوڈنگ ہے, روبوٹکس ہے, ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہم جو دنیا کو وہ کمپیٹ کر سکیں. اب ہمارے ہاں جتنے اپنے بڑے اسکولوں کے نام لیے, بتائیں مجھے کہ پاکستان نے کتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے ہیں, PhD پاکستان میں کتنا ڈیٹا انالسٹ پروڈیوس کیے ہیں؟ نہیں ہے, کیونکہ وہ ہماری صرف ریس لگی ہوئی ہے, نمبر لینے ہیں, اور نمبر لے کے آ کے پھر ہم ایک وہ باٹل نیک میں پھنس جاتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں جانا ہے اور یا ہم نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے. ایسے ہی ہے. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ کا تعلق سائیکالوجی سے بھی ہے, تو ٹیوشن جو ایک برڈن بن جاتا ہے بچے کے اوپر اسکول سے آنے کے بعد, اس کے سائیکولوجیکل نفسیاتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں بچوں کے اوپر؟ سب سے پہلے میں ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی ٹیوشن یا ایجوکیشن کے بارے میں, اور آج کل جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں, کہ جو تعلیم کا شعبہ ہے یہ ایک بزنس بن چکا ہوا ہے, اور جو معلم ہے یا استاد ہے وہ بزنس مین بن گیا ہوا ہے. تو بیسکلی ہم نے بزنس اور بزنس مین والی جو ایک مناٹنی ہے اس میں اس چیز کو دیکھ لیا, اس وجہ سے یہ چیز چل رہی ہے. جہاں تک بات ہے سائیکولوجیکل ایفیکٹس کی, اب آپ ایک بچہ جو صبح 6 سے 8 گھنٹے 6 گھنٹے اسکول میں گزارتا ہے, واپس آنے کے بعد اس کو فریش ہونے کا ٹائم ملتا ہے, ایک آدھا وہ لنچ تھوڑا سا کرے گا اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے اکیڈمی میں جائے گا, کیونکہ اس لیول پہ بچوں کی اکیڈمیز جو ہیں وہ مور اور لیس 4 بجے شروع ہوتی ہیں اور 9 بجے تک ختم ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی 5 گھنٹے وہ سرو کرتے ہیں. سارا دن وہ ٹیوشن اور اسکول یا کالج میں ہی گزار رہا ہے. اس کو ایک فیکٹر جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ شاید اسکول اور جو ٹیوشن ہے وہ اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اصل میں اسکول میں وہ کیئرلیس بیہیو کرتا ہے, کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ اٹینٹیو نہیں ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے پروفیشن کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر رہے, اور اپنی اس اسٹڈی کی نیڈ کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے اور اپنی سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے وہ اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک بچے کے اندر ایک ریسیپروکل افیکٹ آ جاتا ہے کہ میں اسکول جاتا ہوں, اسکول کے بعد اکیڈمی میں جاتا ہوں, ایون اف آئی ایم ناٹ اٹینٹیو ان اسکول, میں نے اکیڈمی میں ڈن ان دی اکیڈمی. یعنی اسکول کا ایٹماسفیئر پھر وہ بچے اس طرح سے بگاڑ دیتے ہیں, اور ٹیچرز بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں, انہوں نے تو پیسے لینے ہیں اپنے پڑھانے کی. اسکولس کلچر آج کل یہی ہے, چاہے وہ پبلک اسکولس ہیں یا پرائیویٹ اسکولس ہیں یا ہیویلی پیڈ اسکولس ہیں, اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بیٹھ چکا ہوا ہے کہ اس بچے نے یا ہر بچے نے شام کو اکیڈمی جانا ہی جانا ہے. تو
تو ہم اپنی جو انرجیز ہیں وہ ڈے ٹائم ان بچوں پہ کیوں ویسٹ کریں، جب ہم اسکول سے اگر 70,000 روپیہ فیس لیتے ہیں یا سیلری لیتے ہیں تو شام کو ایک ٹیوشن سے ہمیں 20,000 روپیہ ایک بچے کی ٹیوشن کا 1 گھنٹے کا مل جاتا ہے. تو جب آپ مونیٹری گینز دیکھتے ہیں اپنے کہ وہ ایوننگ میں آپ کو پرائیویٹ دینے میں زیادہ مل رہی ہیں، تو پھر آپ مارننگ میں اپنی ایفرٹس کیوں ضائع کریں گے؟ تو یہ چیز دونوں طرف سے ہو رہی ہے، نہ ٹیچرز اور نہ اسٹوڈنٹس مارننگ میں اپنی اس چیز کے ساتھ جسٹیفائڈ ہیں. ایوننگ میں وہ کسی حد تک، جب تک آدھا دن بھی گزر چکا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہو چکی ہوتی ہے، پھر بھی آپ اس چیز میں اپنے آپ کو لنگر آن کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک یہ نیڈ جو ہے وہ پوری ہو جائے، تب بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. یعنی ایک طرف تو جو ایک برڈن بچے کے اوپر فزیکلی آ رہا ہے جی، ساتھ میں مینٹلی بھی سٹریس آ رہا ہے اس کو. اب یہ برڈن سٹریس لے کر کے وہ اس سائیکل کے اندر ہے. ساتھ میں اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیوشن از ناٹ سم تھنگ جو بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے. پیرنٹس اس کو کمپیل کرتے ہیں ٹو اٹینڈ این اکیڈمی اینڈ گو ٹو اے ٹیوشن. بچہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اسکول سے آ کے ٹیوشن بھیجے. یہ تو بہت کم کیسز میں ہوتے ہوگے جہاں پر بچہ خود بچوں کی تو جان جاتی ہے. ہاں، بچے تو پسند کرتے ہیں کہ وہ گھر میں ٹیوشن 2-3 گھنٹے سوئیں. اور یہ اتنا انفورسمنٹ جو ہو رہا ہے، کیا یہ ایک سائیکولوجیکلی اس کے اندر ایک عقدہ، ایک کمپلیکس نہیں بنا رہا ہوتا ہے اندر، جو بچے کے کریکٹر بلڈنگ کے اوپر اثر انداز ہو اور بعد میں اس کی لائف کے اندر کسی اور طریقے سے وہ ظاہر ہو کر کے، نمایاں ہو کر کے نظر آئے اس کے کریکٹر؟ دیکھیں، دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان کو اگر آپ ایک ہیلدی وے میں اسکرین ڈاؤن نہیں کریں گے اور فکس نہیں کریں گے کچھ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو آپ کی لائف جو ہے وہ نارمل لائف نہیں رہے گی. اب 24 گھنٹے میں سے اگر 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے بچہ جو ہے وہ صرف ایجوکیشنل سیٹ اپس میں ہی گزار رہا ہے، 6 سے 7 گھنٹے وہ نیند کے گزار رہا ہے، باقی ٹائم اس کی پرسنل گرومنگ کا یا پرسنل ایک اچیومنٹ کا یا پرسنل اپ برنگنگ کا، فزیکل ایکٹیویٹیز کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے اس کی فزیکل ہیلتھ بھی متاثر ہوگی، اس کی رات کی نیند ڈسٹرب ہوگی. ایسے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو چہروں پہ رونق بھی نہیں ہوتی، رنگت بہت خراب ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں. اور اب تو ایک بہت ہی برا نیا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. جی. اور وہ چیز اس لیے کی جاتی ہے تاکہ دن میں جو چیز ہم کور اپ نہیں کر سکے، رات کی نیند جو ہے وہ بھی ہم اپنی سیکریفائس کریں اور پڑھ لیں تاکہ کچھ بن جائے. پھر جو ٹائم ان کو ملتا ہے وہ ٹائم بجائے اس کے کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کریں، وہ موبائل پر لگ جاتے ہیں. اسی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ فطرت کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اس کے اثرات آپ پہ نیگیٹو آئیں گے ہی لازمی. اب دیکھیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم نے ان کا پڑھتے ہیں سیرت طیبہ، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا تو وہ ان کے ڈفرینٹ مشاغل تھے، وہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، وہ کھیل کود بھی کرتے تھے. اب بچہ آج کے دور میں مجھے بتائیں کہ کتنے بچے ہیں جو فٹ بال کھیلتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو کبڈی کھیلنا جانتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں، یا جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا اسٹریٹ کرکٹ کا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے کتنے لاہور کی آپ ایگزامپل لیں، اگر ہم مثال لیں تو لاہور میں کتنے ایسے سکولز ہیں جن کے اندر ایک پلے گراؤنڈ ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں اسکول کی. اب جب بچہ جو ہے ایک ہیلدی مائنڈ تب ہوگا جب وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کرے گا. اب جب ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتا. اب اس پرفارمنس کو میٹ کرنے کے لیے ہم اس کو مزید اوور برڈن کر دیتے ہیں اکیڈمی کے ساتھ. اگر بچہ 6-7 گھنٹے جو اسکول میں ٹائم گزار رہا ہے، اگر شام کو اس کو 3-4 گھنٹے اس کو کھیل کود کے لیے دیے جائیں، وہ اپنا مینٹلی طور پر فریش ہوگا. اگلے دن وہ جو چیزیں اس نے اڈاپٹ کرنی ہے، وہ اس کی اڈاپٹیبلٹی کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ بڑھ سکتی ہے. بچوں پر یہ ایکسٹرا برڈن جو اکیڈمی اور ٹیوشنز کا ہے، اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مہمانوں نے بہت بہترین جواب دیا کہ واقعی یہ ایک ایشو ہے جو بچوں کے ساتھ ہے. وہ اوور برڈنڈ ہیں، وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، اس پر ان کے فزیکل افیکٹس ہوتے ہیں، ان کے باڈی میں، ان کے بونس میں ویکنیس آ جاتی ہے، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی نہیں ملتا اگر باہر پلے آؤٹ نہ کریں، مینٹلی بھی اسٹریسڈ آؤٹ رہتے ہیں. تو یہاں اس سوال کو ہم تکمیل کریں گے ایک اسی کے سب سیٹ سوال کے ساتھ جو میں ڈاکٹر صاحبہ سے کروں گا کہ وہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو اس طرح کے ماحول سے گزرتا ہے 10-12 سال، جو اسکول، اکیڈمی، ٹیوشن، اسکول، اسی کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا 4-4 5-5 گھنٹے اکیڈمی ہوتی ہے، تو جب وہ اپنی جوان ہوتا ہے یا اپنی زندگی میں آ جاتا ہے پریکٹیکلی، تو کیا اس کے کریکٹر کے اندر کہیں آپ نے کوئی آبزرو کیا ہے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے کریکٹر میں نیگیٹو کوئی،
یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے بچپن میں؟ کوئی ایسی چیز اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پیرنٹس کے لیے یوزفل ہو؟ یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ جب آپ بچے کو ایک نارمل لائف سٹائل سے محروم کرتے ہیں، اس میں بچے کا قصور نہیں ہے کہ وہ ٹیوشن جا رہا ہے یا اسکول جا رہا ہے. اصل میں اس کے پیچھے جو اس کو امپوز کرنے والے یا اس کو فورس کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارے اسکولس، کالجز اور گھر میں پیرنٹس ہیں. تو بیچارہ بچہ جو ہے وہ اس چکی میں پس رہا ہے. تو میری ساری سمپتیز بچوں کے ساتھ ہیں. اب اس کا حل جو ہے وہ کیسے نکالا جا سکتا ہے، یا بچے کی ایسی پرسنالٹی پہ کیا منفی اثرات ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، میں نے اپنے جو مشاہدے میں دیکھی ہے ایز سائیکالوجسٹ، کہ جو بچے اس طرح پستے ہوئے بچپن کے ساتھ آپ کے سامنے ایز ایڈلٹ پریزنٹ ہوتے ہیں، ان میں اینگر ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا غصہ جو ہے، ان کا ٹیمپرامنٹل کنٹرول جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جب اپنی ایجوکیشنل لائف میں یا اپنے بچپن میں یا لڑکپن میں بہت سی چیزوں کو، بہت سی فرسٹریشنز کو وہ کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو دبانے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. جب وہ ایڈلٹ لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو آر اون آئیڈینٹی اینڈ وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. اس وجہ سے ان کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ بہت شارٹ ہو جاتا ہے. اور جب ایک غصہ جو ہے پرسنالٹی میں ایک امپورٹنٹ پرومیننٹ فیچر بن جاتا ہے تو وہ آپ کے آگے کی زندگی میں جتنے بھی سوشل انٹریکشنز ہیں، آپ کی ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، اس پہ وہ لازمی اثر انداز ہوتا ہے. ایک فرسٹریٹڈ پرسن جو ہے وہ اپنے لیے تو فرسٹریشن کاز کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آس پاس، اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، والدین، بچوں، بیوی، ان سب میں جو ہے اس کی فرسٹریشن اور اینگر جو ہے وہ اس کے سارے تعلقات کو بہت بری طرح سے متاثر کرتی ہے. تو بہت سارے ایسے منفی اثرات ہیں جس میں سے میں سب سے زیادہ فوکس اس چیز پہ کرتی ہوں کہ چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، جب وہ ایڈلٹ لائف پہ آتا ہے اور بچپن میں کسی وجہ سے بھی کسی ٹارچر کا، ایبیوز کا، ٹراما کا وکٹم رہتا ہے، تو وہ جوانی میں آ کے یا ایڈلٹ ہوڈ کی لائف میں انٹر ہوتے ساتھ ہی سب سے زیادہ افیکٹ اس کی ریلیشن شپ بلڈنگ اور انٹریکشن، سوشل انٹریکشنس پہ ہوتا ہے. دوسری چیز، یہ جو احساس کمتری جو بچپن سے وہ کیری کرتا آ رہا ہے، وہ اس کو اس ایج میں بھی اس حد تک متاثر کرتی ہے کہ وہ اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ زیرو پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں ہوں، اسکول بھی میں نے جانا ہے، اس کے بعد مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، جی ٹیچر نے آ کے مجھے پڑھانا ہے. تو وہ جو کمپلیکس ہے وہ اس کے ساتھ زندگی میں ایج کے ساتھ ساتھ اور ٹریگر ہوتا جاتا ہے، اور اس کی جو ایک ریجڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ وہ ایک نارمل چائلڈہڈ کے ساتھ بھی نہیں آیا، اور الٹیمیٹلی اب اس کا ایڈلٹہڈ جو ہے وہ بھی اب نارمل چل رہا ہے. اور اسی طرح سے ہماری سوسائٹی کے 70% لوگ جو ہیں وہ ایب نارملی ایڈلٹ ایج کرتے ہیں، اولڈ ایج میں آتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہاں ہمارا ایک آخری سوال اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پرابلمس کو اسپیسیفکلی یہ ٹیوشن اور اکیڈیمک کلچرل پرابلم کو کیسے سالو کریں. ایک تو اس کا جواب خود بڑا آسان ہوتا ہے کہ بینگ اے پیرنٹ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں دینا، لیکن یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. میں ٹیوشن کے یا پرائیویٹ ایجوکیشن کے بالکل مخالف نہیں ہوں، صرف اس کیس میں جہاں پہ اس کی نیڈ ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی نیڈ اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے کیا اس کو واقعی کسی سبجیکٹ میں، کسی چیز میں کوچنگ کی، ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے. اگر ہے اور آپ وہ تب پرووائڈ نہیں کرتے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. بچہ جو ویک ہے بالکل، کیونکہ کوچنگ سینٹر یا ٹیوشن کا مطلب ہی ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب وہ پیرنٹ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ خود پرووائڈ کرے، یہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. اگر وہ اس لیول پہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو تو وہ اس پہ کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ تعلیم پہ کمپرومائز کرنا جو ہے وہ بچے کے ساتھ انجسٹیفائڈ بیہیویئر. لیکن لوکنگ ایٹ دا ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، اور میری اپنی جو اسٹڈیز اسلامک ایجوکیشن سسٹم پر بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے کہ کیا ویک بچے کو ایکسٹرا ایفرٹس کسی اور سورس سے دیا جائے، یا خود اسکول ویک بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سپورٹ کرے، بیکاز دے نو دا چائلڈ فرام مارننگ ٹل ایوننگ کہ یہ بچہ کیا ہے، اس کی ویکنیس کی وجہ کیا ہے. وہ ٹیچر اسے خود ہینڈل کرے، نہ کہ آپ کسی اور کے پاس بھیج دیں کہ وہ اس کی ویکنیس کو برطرف کرے. اسکول میں میرا خیال ہے جو ویک بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں وہ زیادہ تر اگنور ہو جاتے ہیں، بیکاز دے آر موسٹلی دا بیک بینچرس اینڈ دے آر ناٹ ٹاکنگ ان دا کلاس، دے ہیو لو کانفیڈینس، وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ٹیچر بھی ایسے بچوں سے جان چھڑاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر چپ بیٹھا ہوا ہے، اتنی زیادہ بات نہیں کر رہا، تو وہ صرف اور صرف پی ٹی ایمس میں ان کے پیرنٹس کو یہ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں آپ کا بچہ کمزور ہے، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے.
لیکن وہ ہیلپ جو ہے وہ دونوں سورسز سے ہونی چاہیے نا، ٹیچرس کی طرف سے بھی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی. تو الٹیمیٹلی پیرنٹس تو بیچ میں سے بالکل دودھ میں سے ملائی کی طرح سائڈ پہ ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈال دیتے ہیں ٹیچرس پہ. اگر وہ ٹیچر نہیں لے رہا تو پھر ٹیوشن جو ہے وہ اس بچے کا مقدر بن جاتی ہے. اب یہاں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اگر تو اسکول بھی ہے اکیڈمی بھی ہے اور بچے کو برڈن کرنے سے بجائے کیوں نہ کسی ایک چیز کو لے لیں. اگر ٹیوشن میں اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ بچے کو اکیڈمک پرفارمنس دلا سکتا ہے تو جو کچھ کنٹریز میں ابھی یہ چل گیا ہے سلسلہ ہوم اسکولنگ کا کہ بچوں کو پھر ٹیوشن ہی دلائے, اسکول بھیج کر کے اپنے پیسہ وہاں ضائع کرتے ہیں. وہاں پہ بات جو ہے نا وہ اسٹیٹس پہ آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ پڑھ کے آیا ہوا ہے بچہ, پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے, لائک پرائیویٹ کسی ٹیوشن سے پڑھا ہوا ہے, کسی اکیڈمی سے پڑھا ہوا ہے. اچھا یہ فلانے بہت بڑے برانڈ کا اسکول ہے اس کا بچہ نہیں ہے. یہ بچہ اٹ سیلف پھر کمپلیکس ڈال دیتا ہے اسکول سے کالج میں انٹر ہونے والے بچے میں, کیونکہ پہلا انٹریکشن جو کسی لڑکے کا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہوگا فرسٹ ایئر میں فرسٹ ڈے پہ تو پوچھے گا آپ کس اسکول سے ہیں, اور وہ بچہ کہے گا جی میں نے تو اسکول نہیں کوئی, میں تو اکیڈمی سے پڑھا ہوا ہے. وہیں پہ وہاں پہ کراس لگ جائے گا, اس کو دوست نہیں بنانا. ہمارے معیارات جو ہیں وہ میرٹس نہیں ہیں, ہمارے معیارات جو ہیں نام ہے اسٹیٹس ظاہر پر ہیں. جو چیز ظاہر نظر آتی ہے ہم اسی کو اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. یہ ایک ہماری نفسیاتی مشکل ہے, تعلیم میں نہیں ہر شعبے کے اندر یہی ہے. مسعود صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پرابلم اگر ہے تو کیسے سالو کیا جائے کوئی اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے نا ہم سب جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سب کو کام کرنا چاہیے. اب اس میں اسٹیک ہولڈرز کون کون ہیں؟ سب سے پہلے ہے پیرنٹس, دوسری سائڈ پہ ہے اسکول, تیسری پہ ہے ہمارا جو گورنمنٹ ہے کہ اس نے ریگولیٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں کو. اب میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر پیرنٹ کی بات کریں, اپنے ہوم اسکولنگ کی بات کی, تو ہمارے یہاں یہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ بچے نے کس ایج میں اسکول جانا ہے. یہاں پہ 3 سال کے بچے کے لیے 2.5 سال کے بچے آپ دیکھیں گے اسکول بیچارے صحیح طرح سے بولنا بھی نہیں آتا اور ان کا جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بچے کو کم از کم 5 سال کے بعد اسکول جانا چاہیے, اور بچے کو سے بھی یہی ہے کہ بچہ ماں کے آغوش میں رہے 5 سال. بالکل, اور بچے کو 4 سال کے بعد ہوم اسکولنگ شروع کروانی چاہیے, جس میں بچے کو بیسک چیزیں جو آپ کی الفابیٹکس ہیں, الف بے ہے, باقی کاؤنٹنگ ہے, ان کے بولنے کا, ان کے جو ایتھیکل ویلیوز ہیں, وہ بچے کو بیٹھنے کا انداز, بچے کو اپنا بیگ پیک کرنا, اپنے روم کی صفائی کرنا, یہ ساری چیزیں ان کو سکھانی چاہیے. اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے اب ایک آج کل پاکستان میں بھی یہ ابھی کام شروع ہے مینٹل میتھ کا. مینٹل میتھ ہے یہ کہ جو چیزیں ہم وہ لکھتے تھے سلیٹ پہ لکھ کے کیلکولیشنز کرتے تھے, اب وہ بچوں کو اس طرح سے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جو بچوں کو چھوٹی کیلکولیشنز ہیں, وہ ایڈیشن ہے, سبٹریکشن ہے, وہ ساری چیزیں بچہ اپنے میتھ کے ذریعے اس کے مینٹل کے ذریعے اپنی دماغ کے ذریعے کرتا ہے. وہ آپ سنتے ہیں بچے, ان کی پریکٹس اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ چند سیکنڈس کے میں آپ کو وہ کیلکولیشنز کر کے دے دیتے ہیں. تو بچوں کو اب مشین لرننگ ہے, اب وہ میرے دوست ہیں ان کا, یعنی یہ آپ نے اچھی مثال دی یہاں پر مینٹل میتھ کی. اس کا مطلب ایک بچے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے, اگر کوئی اس پوٹینشیل کو نرچر کرے بالکل تو وہ یہ ساری چیزوں کو اوور کم کر سکتا ہے. بالکل, وہ نرچر کرے گا کون؟ یہ اسی سائڈ پہ میں آ رہا تھا کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں آج تک کوئی نظام وضع نہیں ہو سکا. کہ جب اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں 5 مرلہ میں اسکول کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ نہ یعنی کہ بیسک جو ہونی چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے. اب جو محکمہ ایجوکیشن ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر اسکول کا ایک کرائٹیریا سیٹ کرے کہ یہ جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ پورے ہوں گے تو آپ اسکول چلا سکتے ہیں, ادروائز نہیں چلا سکتے. انڈیا میں 2009 میں ایک قانون پاس ہوا جب وہاں پہ بھی یہ انڈسٹری بن گئی پوری کہ پرائیویٹ اسکول دھڑا دھڑ کھلنا شروع ہو گئے, تو انہوں نے 2009 میں ایک اسکول بنا دیا کہ آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے پرائیویٹ اسکول نہیں بنا سکتے. آپ کو ایک اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایک سوشل کاز ساتھ جوڑنا پڑے گا اور اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ اسکول کیوں کھول رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر پیرامیٹرز ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ سائنٹیفک جو لیب ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ جو لائبریری ہے وہ وہاں پہ ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ کمپیوٹر یعنی کہ جو ٹریننگز ہیں وہ بیسکس ہیں یا نہیں ہیں, پلے گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. تو پھر وہ اس کے لیے آپ کو ایک بڑی بلڈنگ چاہیے. اب دوسری چیز کہ ہمارے ہاں ایک کلچر بالکل بھی نہیں ہے. ہم خیر میں نے آج میں کیونکہ پڑھاتا بھی ہوں 2-3 یونیورسٹیز میں, تو میں نے آج تک یہ کلچر نہیں دیکھا کہ کلاس میں بچوں کی اسیسمنٹ کے لیے کوئی نظام موجود ہے.
بچوں کے ساتھ کوئی 1-on-1 سیشن کیے جائیں تاکہ بچوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. بچوں کی ان کو ان سے پوچھا جائے, ان کی جو جس کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں اس کا یہاں پہ رواج نہیں ہے کہ بچوں کو وہ پوچھا جائے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب بچے کا دل ہے بایو پڑھنے کا, ہم اس کو زبردستی گھسا رہے ہیں کہ آپ نے میتھس کی طرف جانا ہے, انجینئرنگ کی طرف جانا ہے. تو ایجوکیشن ہے, بچے کو ٹیوشن میں بھی کمپیلنگ ہے, تو اسکول میں بھی اس کو فورس کیا ہے, اپنے کون سی فیلڈ لینا ہے اس میں بھی آپ کو فورس کیا, اور سب کچھ کا اینڈ میٹرلسٹک گینز. پرائیویٹ اسکول ہے یا گورنمنٹ اسکول ہے, وہاں پہ ہر کلاس کے لیے ایک پرٹیکولر سیشن ہونا چاہیے سائیکالوجسٹ کا, جو بچوں کو سائیکولوجیکلی ٹیسٹ کر سکیں. ان کی مڈ ٹرم ایویلیویشنز ہونی چاہیے, ناٹ ان دا ٹرمز آف مارکس کہ وہ بچہ مارکس کتنے لے رہا ہے. اس کی ہر طرح سے کیلکولیشنز ہونی چاہیے کہ وہ بچہ میتھ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کیسا پرفارم کر رہا ہے, وہ بچہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیسا پارٹ یعنی کہ لے رہا ہے, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے اس کے اندر وہ کتنا پارٹیسپیشن وہ کر رہا ہے. پھر جو چیز جس پہ یعنی کہ لگے کہ یہ بچہ اس چیز میں لیک کر رہا ہے, اس چیز میں پیچھے ہے, اس چیز پہ کام کیا جائے. اور اس کے لیے ایک ہمیں اسٹرانگ جو میکانزم ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ادروائز یعنی کہ ایسے ٹی وی شوز ہم کرتے رہیں گے, آپ سوال کرتے رہیں گے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. تو اس کے لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسپیشلی مدرس کو کہ وہ جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھی ہسبینڈ چلے گئے ہیں تو اب ٹی وی لگا لیں, مارننگ شوز دیکھ لیں, یہ کر لیں, رات کو 6 بجے ہیں تو ڈراماز وہ پوری سیریز شروع ہوگی کہ 7 بجے فلاں چینل پہ, 8 بجے وہاں پہ, 9 بجے وہاں پہ. تو اس کو تھوڑا سا کر کے بچوں کو اپنی جو پریورٹی ہے وہ بنائیں, تاکہ بچوں کو وہ ایسا انوائرمنٹ ہی کریٹ نہ ہو کہ بچوں کو کسی اور ہیلپ کی طرف دیکھنا پڑے. تو اس کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم بیسکس تو یہ ہو گیا نا کہ ہمیں معلم کو صحیح معیارات اور ویلیوز پہ ایک تو ٹرین کرنا ہے, بالکل. دوسرا ہمیں والدین کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے, بچے کو کس نظر سے دیکھا جائے, سائیکولوجیکلی ان کی بچوں کو کس طرح کی سمجھ ہونی چاہیے. اور یہ ایریا میں نہیں سمجھتا شاید ہی کوئی اسکول ہوگا جو پیرنٹل ٹریننگ پروگرامز رکھتا ہوگا. اس میں لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ٹیچرس ٹریننگ کی طرف بھی رجحان ایک ڈیولپ کرنا پڑے گا. اس سائڈ پہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ کیا جو ٹیچر ہے وہ وقت کے ساتھ اپ گریڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیا وہ جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں دنیا کے اندر ان چیزوں کو سیکھ رہا ہے, اس کی ڈگری بہتر ہو رہی ہے, اس کے سکلز بہتر ہو رہی ہیں, وہ اس کی کمیونیکیشن بہتر ہو رہی ہے, وہ اس کا بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پر ان کی جس طرح بچوں کی ایک ایویلیوشنز ہونی چاہیے, اس طرح ٹیچرس کی بھی ہونی چاہیے. اور دوسرا ٹیچرس کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ یہ جو جس طرح کے ایک ہم اور ہمارے ایک سوشل ایشو ہے جو ڈاکٹرز والا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کا رویہ ہی اور ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ یعنی کہ جو اس کا پیشنٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن وہی ڈاکٹر جب شام کو اپنے کلینک پہ آتا ہے تو اس کی ڈریسنگ بھی چینج ہوئی ہوتی ہے, اس کا بیہیویئر بھی چینج ہوتا ہے. خلاصہ پھر سوری ٹائم ہمارے پاس جی اسی طرح سے ٹیچرس کا بھی جب یہ ہے کہ جو اسکول والا بیہیویئر ہے اور اکیڈمی والے بیہیویئر میں وہ اس کو برج کرنا پڑے گا. کیا خلاصہ ہمارا یہی نکلا ہے کہ ہم پہلے بھی اپنی نشستوں میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی تعلیمی نظام کا جو محور ہوتا ہے, جو اس کی ایکسس ہوتی ہے, وہ معلم ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے. اگر ایک ٹیچر ان معیارات پر آ جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے زیادہ اپنی کتاب میں انبیاء کے لیے جو ٹائٹل جو عنوان چنا ہے وہ معلم کا ہے, تعلیم کا ہے. انبیاء آئے ہیں انسان کو تعلیم دینے کے لیے, ان حقائق کا علم دینے کے لیے جو دنیا میں بھی ہے اور جو اس دنیا کے بعد بھی ہے. تو ایک معلم جو ہے اس نے ایک معاشرے میں انبیاء کا کردار ادا کرنا ہے. وہ اس کردار کو بھول چکا ہے, فراموش کر چکا ہے, اور وہ کمرشلائز ہو گیا ہے. اب یہاں پر ایک ریٹرن چاہیے آپ کو, اسے واپس لانا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا, درست فرمایا, بالکل. اب میں بھی اس سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اسکولوں سے زیادہ شاید اس وقت ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے کہ جو ایسے معیاری معلم ٹیچرس پروڈیوس کریں. پھر وہ چینجز لا سکتے ہیں معاشرے کے اندر اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو بالکل ادا کریں. پھر وہ پیرنٹس کو بھی متوجہ کریں گے, ان کو بھی اٹینشن دیں گے کہ پھر وہ ساری چیزوں کو لے کر کے آئیں گے جس سے کہ بچہ اسکول سے ہی ایک آئیڈیل انسان بننا شروع ہو جائیں. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ٹائم دیا اور ایک بہترین ڈسکشن کیا یہاں پر, جس سے ہمیں امید ہے کہ والدین کو ایک براڈر پرسپیکٹو سے اس موضوع کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ موضوع بالخصوص جو سب سے حساس سینسٹیو پارٹ ہے اس بات کی کہ جو بھی ہو, چاہے ٹیوشن کے فائدے ہو یا نقصان ہو, بچہ اچھا پوزیشن نکالے, برا پوزیشن نکالے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہمارے پاس امانت کی طرح دیا ہوا ہے.
یہ امانت ہے. جن کے بچے نہیں ہوتے وہ کتنی منتیں مرادیں کر کے بچے اللہ سے مانگتے ہیں اور لیتے ہیں. تو جب یہ امانت ہمیں دی ہے تو اس امانت کے ساتھ پراپر کیئر کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے. یہ نہ ہو کہ بچوں کو ایجوکیشن میں اتنا برڈن کر دیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہو جائیں اور ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی عقدہ کی شکار ہو جائے، کمپلیکس میں آ جائیں، جس سے ان کی لائف ڈسٹرب ہو جائے، ان کی تعلقات، ان کی ریلیشن شپ، مستقبل ان کا جو ہے وہ خراب ہو جائے. والدین کو کم از کم اس نقطے پر غور و فکر کرنا چاہیے. اگر کوئی ایکشن ہماری بات کو سن کر نہ بھی سمجھ میں آئے تو یہ حق بنتا ہے کہ اس پہ تحقیق کریں، اس پہ مزید ریسرچ کریں، ایکسپرٹ سے ڈسکس کریں کہ ان چیزوں کے پروز اینڈ کونس کیا ہے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو نظر آیا ہوگا. ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیے. اس پروگرام میں ہم مختلف اسی طرح کے موضوعات کے اوپر ڈسکشنز جاری رکھتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے قابل استفادہ ہوگا. ہم شکر گزار ایک مرتبہ پھر ہمارے مہمانان سے کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے یہاں پر اس موضوع کو ایڈریس کیا. ناظرین اب ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے ہمارے پروگرام باغبان سے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے سیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. ساتھ رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام باغبان. اللہ حافظ.